अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है वक़दा रब्बुक, तुम्हारे रब का ये फैसला है। क्या फैसला है? जो लफ्ज़ रब जिक्र किया तो अब फिक्र आमादा होने लगी, जहन आमादा होने लगे और बात सुनने के लिए दिल जो है वो ललचाने लगा कि जब इतना प्यार करने वाला है, जब मेरे ऊपर इतना प्यार बरसाने वाला है, इबादत करनी है तो फकत मेरी करनी है। हजरात, आज के माहौल में ये जुमला बड़ा सादा सा है और इसमें शायद कोई इतनी अजीब चीज नजर नहीं आ रही, लेकिन जरा तसव्वुर फरमाएं जिस माहौल में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम पहली दफा दिया था, उस वक्त कोई लात की पूजा कर रहा है, कोई मनात की पूजा कर रहा है, कोई उज़्ज़ा की पूजा कर रहा है, कोई हुबल की पूजा कर रहा है, कोई वद की पूजा कर रहा है, कोई दरख्त की पूजा कर रहा है, कोई पत्थर की पूजा कर रहा है, कोई आग की पूजा कर रहा है, कोई चांद की पूजा कर रहा है, कोई सूरज की पूजा कर रहा है। कितनी परस्तशें मारदे वजूद में आ चुकी थीं, यहाँ तक कि गाय के गोबर के अंदर पैदा होने वाले कीड़े को भी सजदे किए जा रहे थे। इस कायनात में कोई चीज बची ही नहीं थी जिसको इंसान ने बतौर माबूद नहीं अपनाया। हजरात मोहतरम, जब इतना अंधेरा था, जब इतनी तारीकी थी, तो उस अंधेरे में और तारीकी में मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का ये पैगाम दिया, फरमाया लोगों मेरे रब का फैसला है अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, कि तुमने इबादत करनी है। ये छोड़ दो लातो मनात के सिलसिले, ये छोड़ दो उज़्ज़ा हुबल से ताल्लुक, ये छोड़ दो शज्र हजर को सजदे करना। अपने रब की बारगाह में झुक जाओ, अपने रब की बारगाह में झुक जाओ। तुमने इबादत करनी है तो फकत अल्लाह की करनी है, इबादत करनी है तो फकत अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, उस हस्ती की इबादत करनी है। और ये इबादत उसका इस्तेहकाक है, इसलिए कि ऐ इंसान तू जो लात के सामने झुक रहा है, मनात को सजदे करने वाले, ये तेरी शान के लायक नहीं, इसलिए कि तू तो मखदूमे मेहरुमा है, तू तो चश्मे कायनात की पुतली है। ये जितनी चीजें जिनको इंसान सजदे कर रहा था, अल्लाह करीम ने ये सारी चीजें तो इंसान की नौकर बनाई हैं। चांद की मेराज ये है कि वो इंसान की खिदमत करे। हज़रात मोहतरम, सूरज की मेराज ये है कि वो इंसान की खिदमत करे। सूरज अपनी शुआएं जब इंसान की खिदमत में पेश कर ले तो सूरज की मेराज हो जाती है। मेरे दोस्तों, जब दरख्त अपने कंधे के ऊपर उठाया हुआ फल इंसान की खिदमत में पेश कर ले तो दरख्तों की मेराज हो जाती है। ये जमीन के सीने के ऊपर फैली हुई सब्जियां ये अपना नतीजा लेके इंसान का इंतजार कर रही है। इंसान आए, अपनी अमानत वसूल करे और हमारी मेराज हो जाए। कीड़ा अपने सीने में, कीड़े का पहाड़ अपने सीने में नमक लेके और कोयला लेके, ये अमानतें लेके खड़ा है, इंसान का इंतजार कर रहा है। इंसान आए, अपनी अमानत वसूल करे और हमारी मेराज हो जाए। चाबी का पहाड़ अपने सीने में सोना लेके खड़ा है, इंसान का इंतजार कर रहा है। इंसान आए, अपनी अमानत वसूल करे और उसकी मेराज हो जाए। तो हर चीज की मेराज ये है कि वो इंसान की खिदमत करे और इंसान की मेराज ये है कि वो अपने रब की बारगाह में झुक जाए। इसलिए इंसान को सूट ही नहीं करता, इसके शायाने शान ही नहीं कि ये नवाबी से फितरत को सजदा करता रहे, ये आफाको अनफुस की अल्लाह की निशानियों को सजदा करता रहे। ये तो मखदूम मेहरुमा है, ये जो चश्मे कायनात की पुतली है। और हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने हमारे शऊर के दरवाजे पे दस्तक देते हुए लिखा, आप फरमाते हैं लोगों गौर करो, कितने बड़े बड़े जानवर हैं। हाथी है, उसे खाने के लिए सर झुकाना पड़ता है। ऊंट है, कितना बड़ा जानवर है, उसे खाना खाने के लिए, उसको अपना पेट भरने के लिए सर झुकाना पड़ता है। शेर को खाना खाने के लिए सर झुकाना पड़ता है। बड़े से बड़ा जानवर हो, बड़े से बड़ा कोई ग्रांडील जानवर हो, लेकिन उसको जब खाने की नौबत आती है, जब उसके अंदर की भूख उसे सताती है तो उसे सर झुकाना पड़ता है। इंसान, तेरा सर झुकाना तो अल्लाह ने यहाँ भी गवारा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया मैंने ये तुझे दो नौकर दे दिए हैं, ये नवाला तोड़ेंगे, ये तोड़ के तेरे मुंह में डालेंगे। तूने सर नहीं झुकाना, तूने सर झुकाना है तो फकत अल्लाह के हुजूर झुकाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लाह
अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, कि तुमने इबादत करनी है तो फकत अल्लाह ताला की करनी है। मैसेज बहुत बड़ा अहम था, पैगाम बड़ा अहम था। यही मैसेज जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने दिया, यही जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने दिया। मारे खाई, इतनी मार खाते थे लोग, जब आप ये दावत देते तो लोग इतना मारते कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते, और जब होश में आते फिर उठ के अपना फरीदा मंसूबी अदा करना शुरू कर देते, कहते कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। ओ लोगो, अल्लाह करीम को वहदहू ला शरीक मान लो, दोनों जहानों में कामयाब हो जाओगे। जनाब सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसी दावत की वजह से आग में फेंके गए। जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इसी दावत की वजह से फिरौन से टक्कर लेना पड़ी। अल्लाह के मोहतरम, मैसेज कोई आम नहीं था, मैसेज बड़ा खास था। इसी मैसेज की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करना पड़ी थी, गज़वात में जाना पड़ा था। मैसेज बड़ा अहम था। अल्लाह करीम ने इस मैसेज को सिर्फ एक ही जुमले में बयान किया है, फरमाया कि तुमने इबादत करनी है तो फकत मेरी करनी है। ये मैसेज देकर एक जुमले में बात खत्म कर दी, और आगे फिर दो हस्तियों के हुकूक बयान करना शुरू किए। और उन दो हस्तियों को क्या कहा जाता है? उनका नाम है वालिदैन। उनका नाम है, बोले जरा, जो बगैर माँ बाप के पैदा हुआ है वो ना बोले, बाकी सारे बोले। उन हस्तियों का नाम क्या है? वालिदैन। उन हस्तियों को वालिदैन कहते हैं। आगे इरशाद फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना। और लोगों, ये जो दो नेमतें तुम्हें मिली हैं, जिनके वसीले से तुमने ये जहान देखा है, जिनकी वजह से तुम इस मामूले हस्ती में आए हो, याद रखो इन दो हस्तियों के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आना है। कुरान के लफ्ज़ों के ऊपर गौर कीजिए। इरशाद फरमाया वबिल वालिदैनि इहसानन, यहाँ लफ्ज़ इहसान मज़कूर है, और उलमा तशरीह फरमा है एहसान का मादा इस्तिकाक हुस्न है। एहसान का मादा इस्तिकाक हुस्न है। और हुस्न की खूबी ये होती है कि हुस्न के अंदर तख्तुर्शी नहीं होती, हुस्न के अंदर तलखी नहीं होती, हुस्न के अंदर खुरदरापन नहीं होता। हज़रात मोहतरम, हुस्न के अंदर अट्रैक्शन होती है, हुस्न के अंदर कशिश होती है, जाज़बियत होती है। किसी ने क्या खूब कहा था कि हुस्न जिस रंग में और जहां होता है, अहले दिल के लिए सरमाए जहां होता है, वो अल्लाह करीम ने साथ फरमा रहा है बहैसियत औलाद तुमने अपने वालिदैन की खिदमत तो करनी है, लेकिन सुन लो, खाना देते हुए, पानी देते हुए, उनको कपड़े पेश करते हुए, उनकी दवाई उनको पेश करते हुए, कभी तुर्शा कभी तुर्शी तुम्हारे मदाद में ना आए, कभी खुरदरापन तुम्हारे मदाद में ना आए, कभी तलखी तुम्हारे मदाद में ना आए, तुम्हारे लहजे में मिठास हो, तुम्हारा जो भी रवैया हो अपने वालिदैन के साथ, और जो भी खिदमत करना चाहो, तो तुम्हारे हर काम के अंदर उनके सामने हुस्न की दौलत मौजूद है। आप तवज्जो फरमाइए, आपने मैंने क्या कहा? यानी उनकी तभी लताफत का कितना ख्याल रखा जा रहा है कि तुम्हारे माथे की शिकन भी उनके मजाज के ऊपर गिरान गुजर सकती है। इसलिए उनके सामने जो भी मामला करना है उसके अंदर हुस्न मौजूद है। यहाँ पहलू दो हैं। एक पहलू तो इसका ये है कि मुझे मेरे वालिदैन का अदब सिखाया जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है मिट जा, नीचे हो जा, झुक जा, खिदमत कर, अपने रवैये में हुस्न पैदा कर। एक तो ये है कि मुझे हुक्म दिया जा रहा है, और इसका दूसरा पहलू ये है कि मैं भी तो बाप हूं, मैं भी तो औलाद वाला हूं, तो गोया अल्लाह ने मेरी औलाद को मेरा अदब सिखाया है। इस जुमले को जो साहिब औलाद है, जिसको अल्लाह ने औलाद बख्शी है, वो कभी तन्हाई में कुरान मुकद्दस खोल के सूरह बनी इसराइल की इस आयत को जब खोल के पढ़ेगा तो जरूर उसकी आंखों में आंसू आएंगे। मेरी हैसियत क्या है, मेरी औकात क्या है, मेरी निसाब क्या है, मैं किस खेत की मूली हूँ, मुझे तो यहाँ जानता कोई नहीं। और करीमा इतना करम कि मेरी औलाद को तू मेरा अदब सिखा रहा है, मेरी औलाद को तू मेरा अदब सिखा रहा है।
वबिलवालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आना। हज़रात मोहतरम, यही वो अजीम रिश्ता है माँ और बाप का, जिसकी मिसल कोई नहीं, जिसकी मिसाल कोई नहीं। और हज़रात मोहतरम, यही रहम का रिश्ता है जिससे बाकी रिश्ते तरतीब पाते हैं। ये दाएं बाएं के खूबसूरत रिश्तों की कहकशां ये इन्हीं दो हस्तियों की वजह से इंसान को मिलती है। खाला का रिश्ता है, कुट्टी का रिश्ता है, भाई का रिश्ता है, बहन का रिश्ता है, ये बाकी सारे रिश्ते इनकी बुनियाद वालिदैन हैं लोगों। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिला रहमी के ऊपर कितनी तवज्जो फरमाई। मतलब ये कि माँ बाप से जो जुड़े हुए रिश्ते हैं उनका लिहाज करते, माँ बाप से जो जुड़े हुए रिश्ते हैं इनका लिहाज करो। हजरात याद रखें, जब तक इंसान के पास दौलत हो, ओहदा हो, मनसब हो, तो उस वक्त बातों का इंसान के अंदर बेनियाजी आ जाती है, रिश्ते भूल जाते हैं। हुजूर सैयदी जियाउल उम्मत हज़रत जस्सपीर मोहम्मद करम शाह अल अज़ली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। हज़रत किबला सैयद आरिफ मौलाना शाह साहब तशरीफ लाए। हम आपको इस मजलिस नूर में तशरीफ लाने को खुशामदीद कहते हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि ये वो दो मुकद्दस रिश्ते हैं जिनकी वजह से इंसान को ये रिश्तों की कहकशां नसीब होती है। और हजरत किबला शाह साहब भी तशरीफ ले आए, उलमाए किराम भी यहाँ मौजूद हैं, दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया कैंट के असातिज़ा किराम मौजूद हैं। हजरात 100 से ज्यादा अहादीस सिला रहमी के बारे में मौजूद है। 100 से ज्यादा अहादीस मैंने सिला रहमी के ऊपर पढ़ी है। माँ बाप की वजह से जो रिश्ते कायम होते हैं उनके तकद्दुस का लिहाज रखें। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खूबसूरत इरशाद, जिसकी बरकत मैंने अपनी आंखों से देखी, जिसकी बरकत मैंने अपनी आंखों से देखी। मेरे आका ने फरमाया, सिल मन कताका वाफु अम्मन ज़लमा का। इंसान, ये इंसानी बस्ती है, यहाँ निशेबो फरात आते रहते हैं। तेरे बाकी बहन भाई वो मासूम अनिल खता नहीं है, वो गलतियों से पाक नहीं है। जैसे तुझसे गलती हो सकती है ऐसे उनसे भी गलती हो सकती है, जैसे तू मिस्टेक कर सकता है ऐसे उनसे भी मिस्टेक हो सकती है। अब तुमने करना क्या है? और मैं सिल मन कता का, जो तुझसे तोड़ने की कोशिश करे ना, जो भाई, जो बहन, जो रिश्तेदार दूर होने की कोशिश करे, मेरे आका फरमाते हैं जोड़ उसे, जाके उसे जोड़ ले, उसे संभाल ले, उस रिश्ते को टूटने ना दे, उसके साथ जोड़ ले रिश्ता। सिल मन कता का वाफु अम्मन ज़लमा का। और जो तेरे साथ ज्यादती भी कर देना तो उसे माफ कर देना, उसे माफ कर देना। हज़रात, ये काम मुश्किल सा काम है, मुश्किल सा काम है। यहाँ नाक का मसला बन जाता है, मैं जाके राजी करूं, वो बड़ा रानी खान है, वो अपने घर में बैठा हो और मैं उसे राजी करने के लिए जाऊं, हज़रात मोहतरम बहुत मुश्किल है। अल्लाह की कुर्बानी देना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर जहन में ये बात बैठ जाए कि ठीक है, उसको क्यों देखूं, मैं ये क्यों ना देखूं कि ये फरमाने वाला कौन है। मैंने एक जुम्मा के खुतबा में यही हदीस पाक बयान की और मैंने दोस्तों से कहा, मैंने कहा अपने रूठे हुए बहन भाइयों को मना लो, उनकी कदर करो, और जब तुम उनको मनाने के लिए जाओगे बड़ा मुश्किल काम है, अना की कुर्बानी देना। लेकिन ये बात याद रखो कि ये फरमाने वाला कौन है, ये फरमाने वाली हस्ती कौन है। जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फरमान के लिए तुझे कुर्बानी देता हुआ देखेंगे तो मेरे महबूब तेरे ऊपर राजी हो जाएंगे, महबूब तुम्हारे ऊपर राजी हो जाएंगे। मैंने ये हदीस पाक बयान की। हज़रात, जुम्मा का दिन गुजरा, हफ्ता का दिन आया, इतवार के दिन मलकवाल से एक दोस्त मेरे पास तशरीफ ले आया।
کہنے لگی حضرت میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں. میں نے کہا نہیں کس سلسلے میں؟ کہنے لگا بس میں آپ کا بہت مشغول ہوں، شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں. میں نے کہا ذرا سمجھاؤ بھی. کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ میری بہن مجھ سے ناراض تھی، تو اتنی تلخی تھی، اتنی رنجش تھی کہ ہم بہت دور جا چکے تھے اور کہیں کوئی ایسا سبب نہیں نظر آ رہا تھا کہ قبر کی دیواروں تک ہم مل کے بیٹھیں گے. لیکن میں جمعہ پڑھنے کے لیے آیا اور آپ نے یہ حدیث پاک بیان کی تو میرے ذہن میں یہ بات اتر گئی، دل میں بیٹھ گئی. میں نے کہا آج میں بیوی سے بھی مشورہ نہیں کروں گا، جا کے پہلے اپنی بہن کو راضی کروں گا. جب میں نے جا کے بہن کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھولا تو دیکھ کے حیران ہو گئے، کانپنے لگے. یہ تو بڑا ناراض تھا، پتہ نہیں اس کی نیت کیا ہے. میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا او میرے بھیا آپ بھی میرے سینے کے ساتھ یہ بتا تجھے بھیجا کس نے ہے؟ تو وہ کہنے لگا مجھے کسی اور نے نہیں بھیجا، مجھے رسول پاک نے بھیجا ہے، مجھے رسول پاک نے بھیجا ہے. اس نے کہا سبحان اللہ، میرے بھائی کو خواب میں زیارت ہوئی میرے آقا کی، آقا کریم کی زیارت ہوئی، زیارت کروا کے آپ نے یہ ارشاد فرمایا. اس نے کہا نہیں یہ میرے وقت کہاں کہ مجھے میرے آقا کی زیارت ہو. اصل میں بات یہ ہے میں گیا تھا جمعہ پڑھنے کے لیے، وہاں جو خطیب صاحب ہیں انہوں نے یہ حدیث بیان کی. انہوں نے کہا انا کی قربانی دینا بڑی مشکل ہے، لیکن لوگوں یہ میسج دیکھو کہ میسج کس کا ہے، پیغام کس کا ہے. وہ میرے دل میں بات بیٹھ گئی. میں نے کہا جا کے اپنی بہن کو راضی کروں گا. کہنے لگا حضرت میں اس وجہ سے آج آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں. میرے دوستو زندگی ان رشتوں کی وجہ سے ہے، زندگی کی خوبصورتی ان رشتوں کی وجہ سے ہے، ان کے تقدس کی وجہ سے ہے، ان کی پاکیزگی کی وجہ سے ہے، اس تعلق کی وجہ سے ہے. ان رشتوں کا لحاظ کرنا یہ حقیقت میں والدین کا احترام ہے کہ جن کی وجہ سے یہ رشتے قائم ہوتے ہیں. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اب مجھے بتائیں یہ جو پیغام ہے اس کے سمجھنے میں کسی دوست کو کوئی دقت ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے؟ یہ بات سمجھ آ گئی آپ سب کو؟ کوئی اجٹ سے اجٹ بندہ، جاہل سے جاہل بندہ بھی ایسا نہیں جس کو بات سمجھنا آئی ہو تو یہاں مضمون کو کلوز کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس مضمون کو کلوز نہیں کیا. اس سے پہلے ہی کا ایک جملہ ہے، جب اپنے حقوق بیان کیے تو ایک جملے میں گفتگو ختم کر دی، لیکن جب والدین کے حقوق کی باری آئی تو اللہ کریم نے مضمون کو طول دے دیا. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. کہ جب والدین میں سے کوئی ایک ہستی یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور تو ان کی خدمت کے اوپر معمور ہو تو سن، انسانی زندگی ہے، انسانی زندگی میں تلخیاں آتی رہتی ہیں، تیرے اوپر مالی حالات مشکل بھی ہو سکتے ہیں اور آسودگی بھی آ سکتی ہے، لیکن سن اپنی ان دو نعمتوں کے سامنے، والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرتے. والدین کے سامنے جب یہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے آپ اس وجہ سے ڈر رہے ہیں کہ اف کہا تو کہیں مسئلہ گڑبڑ نہ ہو جائے. ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنی. اس کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑا سا گہرائی میں جانا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے. والدین کوئی کام کرنے کا ارشاد فرمائیں، حکم دیں تو ریسپانس مختلف قسم کا ہو سکتا ہے. بیٹا یہ کام کرو، جی کر لینے آپ، یہ ایک ریسپانس. بیٹا یہ کام کرو، کر لینے ہیں جناب، یہ بھی ایک ریسپانس ہے. لیکن ناپسندیدگی موجود ہے، ترشی موجود ہے لہجے میں. بیٹا یہ کام کرو، جناب کر لینے، اس کے اندر بھی ترشی موجود ہے. اور جب بچہ بہت زیادہ احتیاط کرنے والا ہو تو والدین نے کہا کہ یہ کام کرو، مطلب کیا ہے؟ مطلب کہ ان بابے مائیاں نو کون سمجھائے، اور بابے گل نہیں سمجھ رہے اور مائیاں گل نہیں سمجھ رہے. اس اف کے پیچھے وہ چیز موجود ہے
تو ارشاد فرمایا اتنی بھی میری بارگاہ کی طرف سے گنجائش نہیں ہے کہ تو اپنے والدین کے سامنے اتنا اف بھی کر سکے. اف کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے. بڑا جامع مضمون تھا، میسج پہنچ گیا، اس کے سمجھنے میں کوئی دقت نہیں تھی، ہر بندے کو بات سمجھ آ گئی. انتہائی نازک مسئلہ ہے، حساس مسئلہ ہے، ان کے سامنے اف نہیں کرنی. بات یہاں کلوز کی جا سکتی تھی لیکن مضمون بند نہیں ہوا. اللہ کریم مزید ارشاد فرما رہا ہے، مزید ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا نہیں ہے. ان کو بولیں اللہ کے حکم کا ترجمہ ہے، پڑھ لیں آپ بھی. ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کو جھڑکنا نہیں ہے. حضرات یہ بھی بڑی واضح سی بات ہے، اس میں بھی کوئی اشکال نہیں، کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی شبہ نہیں. بات یہ بھی پہنچ گئی. اب تو مضمون چاہیے تھا کہ کلوز ہو جاتا، بند ہو جاتا. اب اس سے آگے تو بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مضمون کلوز نہیں ہوا. اس سے آگے مزید ارشاد فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب ان سے بات کرنی ہے تو تیرے لہجے میں کریمی موجود ہو. جب بھی ان سے بات کرنی ہے تو تمہارے لہجے میں کریمی موجود ہو. حضرات یہ کریمی کیا ہے؟ اس کریمی کی صفت کا مطلب کیا ہے؟ ہم تو چشتی ہیں، ہمارے مرشد کریم نے تو ہمیں بیعت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک تسبیح یا کریم کی پڑھنی ہے، ایک تسبیح سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھنی ہے. ہم تو صبح شام پڑھتے ہیں، ہر نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں. حضرات محترم یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات ہیں اور اللہ کریم کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، تخلقوا باخلاق اللہ. وہ اللہ کے بندو اپنے آپ کو اللہ کی صفتوں سے مزین کر لو. او اللہ کے بندو اپنے آپ کو اللہ کی صفات سے ڈیکوریٹ کر لو، اپنے آپ کو مزین کر لو اللہ کی صفات سے. مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے اللہ کی صفات کے مظہر بن جاؤ، اللہ کی صفات کے مظہر بن جاؤ. حضرات محترم گویا جب یہ آیت پڑھیں گے تو پھر اس کا ترجمہ یہ ہوگا، توجہ ہے آپ کی، اس کا ترجمہ یہ ہوگا او والدین والے، او والدین کے نوکر، والدین کے خادم، ان کے سامنے جب بات کرو نا تو ان کو تجھ میں سے خدائی اخلاق کے جلوے بھی نظر آئیں، مصطفائی اخلاق کے جلوے بھی نظر آئیں. ان کے سامنے تو اللہ کی کریمی کا مظہر بھی بن جا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کریمی کا مظہر بھی بن جا. یعنی ان کو تجھے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، یہ دیکھیں تجھے اور یاد ان کو خدا آ جائے، یہ دیکھیں تجھے اور یاد ان کو مصطفیٰ آ جائے. ان کے سامنے یوں بچھے بچھے رہنا ہے، ان کے سامنے یوں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ صفت کریمی کے مظہر بن جاؤ، مصطفیٰ کی صفات کے مظہر بن جاؤ، خود خدا کی صفات کے مظہر بن جاؤ. اب اللہ کی صفات تو بہت ساری ہیں، اس لفظ کریم کے اندر کیا خاص بات ہے جو اللہ کریم نے یہاں یہ ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ کریم کی مختلف صفات ہیں. المتعال اللہ کی ایک صفت ہے. اگر کوئی بندہ المتعال کا وظیفہ کرے اور وظیفے پر اسے نور نصیب ہو جائے، مختلف انواع نصیب ہوتے ہیں وظیفہ کرنے کے بعد. اسی وجہ سے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی وظیفہ کرنا چاہو خود نہ کرنا، انوار کنٹرول نہیں ہوتے عام بندے سے، مرشد سے اجازت لے کے پڑھا کرو، مرشد سے اجازت لے کے پڑھا کرو. یہ یوٹیوب سے دیکھا تو وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، کسی سے سنا تو وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا. یہ گلی گلی یہ وظیفے، اس طرح وظیفے پڑھنے سے حالات طبیعت کے مختلف ہو جاتے ہیں، انوار کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اگر کوئی بندہ المتعال کا وظیفہ کرے تو وہ ہنسنا شروع کر دے گا. اگر اس کو نور نصیب ہو گیا تو امام
عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں وہ ہنسنا شروع کر دے گا. اب ہمارے سوسائٹی میں اگر کوئی بندہ اس طرح ہنسنا شروع کر دے اور سبب نظر نہ آ رہا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ اسے میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس لے جائیں گے, اس کا سی ٹی اسکین کروائیں گے, چیک کروائیں گے کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا. تو پھر بغیر اجازت کے وظیفہ کیا تو کہاں پہنچے؟ اسی طرح القریب یہ بھی اللہ کی صفت ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اگر اس کا کوئی بندہ وظیفہ کرے یا قریب ہو اور نور نصیب ہو جائے تو وہ بندہ ہمہ وقت رونا شروع کر دے گا, اس لیے کہ اس کو وصل کی لذات نصیب ہوں گی. عاشق دا کم رونا دھونا بن رومن نہیں منظوری, دل روے ہمیں اکھیاں رومن بچ عشق دے روم ضروری. کوئی تے روندے ندیم دی خاطر, کوئی روندے بچ حضوری, آزم عشق بچ رونا پیندا ہمیں وصل ہوے ہمیں دوری. تو جو بندہ لفظ قریب کا وظیفہ کرے گا اس کو جو انوار نصیب ہوں گے تو اس کے نتیجے میں وہ رونا شروع کر دے گا. حضرات محترم, اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی وظیفہ کرو تو اپنے مرشد سے اجازت لو. صرف ایک چیز ایسی ہے جس کی اجازت کی ضرورت نہیں. توجہ ہے آپ کی؟ صرف ایک چیز ایسی ہے کہ جس کی اجازت لینے کی کسی کو ضرورت نہیں, اور وہ قرآن پاک ہے. سبحان اللہ کہہ دیتے تو کتنا اچھا. وہ قرآن پاک ہے. آپ حیران ہوں گے, یا کریم پڑھنا ہو تو اجازت ضروری ہے, یا رحمان پڑھنا ہو تو اجازت ضروری ہے, یا لطیفہ پڑھنا ہو تو اجازت ضروری ہے. تو قرآن پڑھنے کے لیے اجازت کی ضرورت اس لیے نہیں. حضرات محترم, صوفیاء فرماتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے اجازت اس لیے نہیں کہ جب بندہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو بطور شیخ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی پیٹھ کے پیچھے موجود ہوتے ہیں. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. تو حضرات محترم, عرض کر رہا تھا قریب کے اپنے اثرات, یا قریب کے اپنے اثرات, یا متعال کے اپنے اثرات. یہ یا کریم کے کیا اثرات ہیں, یہ کریم کے اندر کیا ہے. میں نے تجربہ کیا ہے, کتنے مریض میرے پاس آئے جن کو ہائی بلڈ پریشر کا مرض تھا. میں نے کہا آپ وضو کریں, جب تکلیف ہونے لگے آپ وضو کر لیں صحیح طریقے سے, وضو کر کے آپ یا کریم پڑھنا شروع کر دیں, آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے. آپ وضو کر لیں اچھے طریقے سے اور اس کے بعد پڑھنا شروع کر دیں سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدنا تو کیا ہوگا؟ جی مجھے یاد نہیں رہا میں کیا کہہ رہا تھا. اچھا, واقعی بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے. یہ میں نے تجربہ کیا اور بہت سارے لوگوں سے میں نے یہ تجربہ کروایا ہے. حضرات اب ہم لوٹتے ہیں اس آیت کی طرف جس کی ہم تشریح کر رہے تھے, جس کی تفسیر کر رہے تھے, جس کا میں ترجمہ کر رہا تھا, جس کی میں شرح آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا. اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ان کے سامنے بات ایسے کیا کر کہ ان کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے. یہ نہیں کہ تیری بات سنے تو ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر جائے. ایسے نہیں کہ تو ان سے بات کرے تو ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر جائے. ایسی ناہنجار اولاد مت بننا.
ان کے سامنے بات کرنی ہے، ان سے جب گفتگو کرنی ہے تو سلیقہ اتنا ہو، قرینہ اتنا ہو، حسن اتنا ہو، جمال اتنا ہو، ذوق اتنا ہو، خوبصورتی اتنی ہو کہ ان کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے. سبحان اللہ، ان کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ والدین ہیں اور آپ کا ذوق سماعت اگر متاثر نہیں ہے، اگر آپ کے احساس کام کرتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس جملے میں جتنی لطافت اور جتنی مٹھاس ہے، دنیا کی کسی چیز کے اندر اتنی لطافت ہوگی، اتنی مٹھاس ہوگی؟ کسی چیز کے اندر اتنی لطافت اور اتنی مٹھاس نہیں ہے جتنی اس جملے کے اندر ہے. اب بات سمجھانے کی تو حد کر دی گئی، کمال کر دیا گیا. ایک جملہ، پھر دوسرا جملہ، پھر تیسرا جملہ، پھر چوتھا جملہ، لیکن ابھی تک مضمون بند نہیں ہو رہا. مضمون بند نہیں ہو رہا، ابھی مزید آگے چل رہا ہے. فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. او میرے بندے سن، دنیا میں تجھے کوئی بہت بڑا منصب مل رہا ہے، تو کسی اسٹیٹ کا پریزیڈنٹ بن جائے، پی ایم بن جائے کسی کشور کا، کسی سلطنت کا، تو پرائم منسٹر بن جائے کسی ملک کا، تو ایم این اے بن جائے، ایم پی اے بن جائے، تو مفتی اعظم بن جائے، تو مفکر اسلام بن جائے، تو جتنا بڑا عہدہ حاصل کر لے، جتنا بڑا منصب حاصل کر لے، سارے جہان کے سامنے تو دکھا سکتا ہے کہ میرے کندھے کے اوپر اتنے پھول لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو دو ہستیاں ہیں نا، ان کو پھول نہیں دکھانے، ان کو اپنے تمغے نہیں دکھانے کہ میرے کندھے کے اوپر تمغے کتنے لگے ہوئے ہیں اور میں کتنا بڑا جرنیل ہوں، میں کتنی بڑی ہستی ہوں، میرا شملہ کتنا اونچا ہے، میرا قد کاس کتنا بڑا ہے، میں کتنا بڑا شخص ہوں، دنیا میں میرا نام کیسے لیا جاتا ہے، یہ بات والدین کے سامنے نہیں کرنی. جب ان کے سامنے آنا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. ان کے سامنے اپنے پروں کی پرواز کو نیچے کر کے بیٹھنا. بندے کا بچہ بن، سادہ مفہوم یہ ہے. ان کے سامنے جب آؤ تو پھر کیا ہے؟ ترجمہ سادہ سا یہ ہے، بس کر بندے کا بچہ بن. ان کے سامنے بڑا بننے کی کوشش نہ کرنا، ان کے سامنے جھک جا، بچھ جا ان کے سامنے اپنی ہستی کو مٹا دے، اپنے ترے، اپنے تمغے اور اپنے مناصب ان کے سامنے نہ گنوا، ان کے سامنے اپنے آپ کی نفی کر دے اور ان کو یہ باور کرا کہ آپ میرے والدین ہیں اور میں فقط ایک فرمانبردار اولاد ہوں، ایک فرمانبردار اولاد ہوں. حضرات، یہ بھی بڑی جامع بات تھی، بڑی مسترد بات تھی. بات پہنچ گئی، پیغام پہنچ گیا، حضرات میسج تو پہنچ گیا، بات سمجھنے میں کوئی دقت تو نہیں گئی. یہاں بھی مضمون کلوز ہو سکتا تھا، لیکن ابھی تک مضمون کلوز ہی نہیں ہو رہا، مضمون بند ہی نہیں ہو رہا. اس سے آگے چلیے، اس سے اگلی جو بات ہے اس کی میں تشریح کیا کر دوں. اس سے اگلی بات کمال کی بات ہے. فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہاں تک تو معاملات تھے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو تھا اور سامنے تیرے والدین. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا او کلاہما فلا تقل لہما اوف، تو اپنے والدین کے سامنے، فلا تنہرہما، تو اپنے والدین کے سامنے، وقل لہما قولا کریما، تو اپنے والدین کے سامنے، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، تو اپنے والدین کے سامنے. یہاں تک تو بات تھی ماں اور بیٹے کی، باپ اور بیٹے کی، اولاد کی اور والدین کی. یہاں سے آگے فرمایا ہن میرے وال ویکھ، ہن میرے وال ویکھ، ہاتھ چاہ دعا کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاتھ چاہ
سے کر دعا بقول اور آخیا کر، یوں کہا کرو ربے 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 او مجھے پانی کی بوند سے اٹھا کر خون بنانے والے، خون سے بوٹی بنانے والے، بوٹی سے پھر نقش و نگار کرنے والے، اور میری آنکھیں بنانے والے، اور میرے کان بنانے والے، اور میرے منہ میں ذائقہ رکھنے والے، ذائقے کی حص رکھنے والے۔ اگر منہ میں ذائقے کی حص نہ ہوتی تو جہان میں ذائقہ ہوتا میرے لیے، اگر میری آنکھوں میں نور نہ ہوتا تو جہان میرے لیے بے نور ہوتا، اگر یہ سونگنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو پھول میرے کس کاری تھے، میرے لیے پھول بے معنی ہوتے۔ او مجھے پانی کی بوند سے اٹھا کر تدریجاً آہستہ 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 اس مقام تک پہنچانے والے ہو میرے رب، ارحمہما، ان دونوں ہستیوں کے اوپر رحم برسا، ان دونوں ہستیوں کے اوپر رحم فرما۔ کیسے؟ تمہارا ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے چھوٹی عمر میں مجھے پالا اور سنبھالا ہے، جیسے انہوں نے چھوٹی عمر میں، اب یہ لفظ کتنے لطیف ہیں، فرمائے جیسے چھوٹی عمر میں انہوں نے مجھے پالا اور سنبھالا ہے۔ حضرات کتنی لطافت ڈال دی اس جملے کے اندر میرے رب نے جب یہ کہا کہ تو مجھ سے یہ دعا کیا کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کے اوپر لازم ہے، اولاد کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ وہ بدبخت اولاد ہے، والدین چلے جائیں یا موجود ہوں تو اولاد کو یہ توفیق ہی نصیب نہ ہو کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا کر سکے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میری طرف سے تیرے اوپر یہ بات لازم ہے کہ تم نے میری بارگاہ سے یہ سوال کرنا ہے، اور سوال اس خوبصورت پیغام میں کرنا ہے کہ یا اللہ ان دونوں ہستیوں کے اوپر ویسے ہی کرم فرما جیسے انہوں نے چھوٹی عمر میں مجھے پالا ہے، مجھے سنبھالا ہے۔ حضرات بس آخری بات یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کرے اور مستقل دعا کرے اور دعا کے سلسلے کبھی منقطع نہ ہو، کبھی ان کا تسلسل ختم نہ ہو، اگر یہ آپ چاہتے ہیں تو نسخہ میں پیش کر دیتا ہوں، نماز پڑھا کریں۔ نماز کے آخر میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کرتے ہیں، اور اس سے بچے نیک بھی ہو جائیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ جب اولاد نماز قائم کرنے والی ہو جائے گی تو پھر نماز کا فیضان انہیں نصیب ہوگا، اور جب نماز کا فیضان نصیب ہوگا تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ حضرات محترم، جب بیٹا تمہاری دعا سے نماز پڑھنا شروع کر دے گا تو بیٹا نیک ہو جائے گا، بیٹا اولاد نیک ہو جائے گی، اولاد نیک ہو جائے گی۔ جس کو بڑی خواہش ہو کہ اولاد نیک ہو جائے، یا اللہ اولاد نیک ہو جائے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ اولاد نیک ہو جائے تو آپ نماز پڑھا کریں، آپ نماز پڑھا کریں، نماز پڑھیں گے، آپ دعا مانگیں گے، آپ کی اولاد نیک ہو جائے گی۔ اس کا پھر آگے فائدہ کیا ہے؟ پھر جب نماز پڑھنے والی اولاد ہوگی نا تو وہ اگلی دعا پڑھے گی، ربنا اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما دے، ہمارے والدیا میرے والدین کی مغفرت فرما دے، وللمؤمنین، اور جہاں کہیں بھی کوئی مومن ہے نا اللہ رسول کی شناخت والا، اللہ رسول کی شناخت والا جہاں کوئی موجود ہے، میں سب کے لیے دعائیں خیر کرتا ہوں، میں سب کے لیے کہتا ہوں یا اللہ اس کو معاف فرما دے۔ یہ اس دور کی صرف بات نہیں، یوم یقوم الحساب، حساب قائم ہونے والے دن تک میں دعا کر رہا ہوں، کتنے بھی بندے آئیں
ان سب کے لیے دعا کر رہا ہوں یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ حضرات محترم، یہ کتنا خیر کا کام ہے، نماز بہت بڑا تحفہ ہے۔ تو اپنی اولادوں کو اگر آپ نیک بنانا چاہتے ہیں تو آپ خود نماز پڑھیں، آپ دعا مانگیں گے اولاد نیک ہوگی، اور جب اولاد نیک ہوگی تو دعا مانگے گی تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ کی مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارے